ان دونوں آنکھوں کے کام لیتے ہوئے نوع انسانی، اب 3 لفظ نوٹ کیجئے میرے، مادی، ذہنی اور تمدنی ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی. ایک طرف دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، میموری میں رکھ دو، مزید دیکھو، مزید غور کرو، پھر جو نتیجہ نکالو اسے پہلے میموری کے ساتھ ٹیلی کرو، اس سے ایک اور نتیجہ نکل آئے گا، اسے بھی کرو میموری کے حوالے. بھئی علم بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، مادی علم بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اگرچہ اس کی رفتار بہت کم رہی ہے. یہ تو صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلے 300 برس میں رفتار کچھ تیز ہوئی اور 100 برس میں ایکسپلوژن ہوا ہے. ساتھ ہی ذہنی ترقی، اس پوری کائنات کا ایز اے ہول فکر. سائنس جو ہے وہ تو پیس میل نالج آپ کو دیتا ہے، پوری کائنات کو سائنس کچھ نہیں بتاتی ہمیں. اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، اخلاق کی حقیقت کیا ہے. یہ تو ہمارے ذہن کی تنخواہ ہے. یہ فلسافیکل سوشل سائنسز، فلسافیکل سائنسز. اور تمدنی ترقی کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر ایک قبیلے کا تصور آیا، پھر ایک سٹی اسٹیٹ بنی، پھر جو ہے امپائرز بننی شروع ہو گئی. یہ تمدنی ترقی، یہ 3 منزلیں جو ہے انسان طے کرتا رہا. اور اگر یہی عمل جاری رہتا کہ ایک طرف ایلیمنٹس آف دی نیچر، فورسز آف دی نیچر، ان کو گرفتار کریں، ان کو استعمال کریں، دوسری طرف ہدایت آسمان سے آنے والی ریویل نالج، اس کی روشنی میں صراط مستقیم کو دیکھیں، اس پر چلے. اگر یہ ہوتا رہتا تو ظاہر بات ہے کتنی ہی ترقی ہو جاتی، دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی پیدا نہ ہوتی. کتنی ہی مادی ترقی ہو جاتی، ساتھ وہ ہدایت والی آنکھ بھی چلتی رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا. اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں صرف. حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا نہیں ہوا؟ ہوا ان پر مسخر تھے، فرشتے ان پر مسخر تھے، وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے. ان کے ایک درباری نے کہاں سے ملکہ سبا کا لا کر جو ہے تخت رکھ دیا ہے یہ بیت المقدس کے اندر، یروشلم کے اندر، چشمے صرف ایک یہ کہ جو ادھر سے ادھر دیکھنے میں، طرفت عین میں، یہ سارے کام. لیکن ان سب کے ہونے سے یہ مادی طریقے سے ہم نے جو چیزیں آج حاصل کی ہیں اس سے کہیں آگے بڑھ کر حضرت سلیمان کو یہ تسلط دے دیا گیا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا جو ان کی دعا سے ظاہر ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پروردگار مجھے توفیق دے میں شکر کر سکوں، تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے اور میرے والدین پر جو انعامات کی میں ان کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، میرا دماغ پھر نہ جائے، میرے اندر کوئی تمرد اور شیطنت پیدا نہ ہو جائے، کوئی تکبر یہ پیدا نہ ہو، تمرد پیدا نہ ہو جائے، مجھے بد محفوظ رکھے سے. یہ اگر چلتا رہتا تو کوئی فتنہ نہیں تھا. لیکن آج سے لگ بھگ 3500 سال قبل ایک واقعہ ظہور میں آیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے پوری نوع انسانی میں سے ایک قوم کو چن لیا، نہایت ذہین و فتین قوم، نسل آدم، نسل ابراہیم سے، نسل یعقوب سے. قرآن مجید میں آیا اخترناہم علی علم، ہم نے چنا تھا انہیں اپنے علم کی بنیاد پر. اور 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے، 15 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ حضرت موسیٰ کے امتی بنائے گئے، انہیں تورات دی گئی، انہیں شریعت دی گئی، اور انہیں گویا کہ ایک اعتبار سے اس وقت امام الناس بنا دیا گیا. ان کا جو ہے ایک یوں سمجھیے 1500 برس کی تاریخ تو 2 عروج اور 2 زوال اب عمر موجود نہیں ہے اس وقت. پہلا عروج داؤد، سلیمان، طالوت کا دور حکومت. پہلا زوال ایسیرینز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کی تباہی، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں ایمپرر آف بیبیلونیا، یہودا کی تباہی. دوسرا عروج مکابی پاور، اور دوسرا زوال پہلے یونانی پھر رومی، ان کے ہاتھوں ذلت اور محکومی اور غلامی. لیکن آج سے 2000 سال قبل انہوں نے ایک عظیم ترین جرم کیا، قتل، اور قتل بھی
اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا قتل کرنے پر کمر کسی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ کرونالوجی جو ہے، فیکٹس، دینی حقائق کی یہ ترتیب زمانی اپنے ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جلیل القدر پیغمبر، بہت بڑی آیات الہیہ، پوری شخصیت ہی آیات پر مشتمل ہے، معجزات پر مشتمل ہے. انہوں نے سولی چڑھوانے کی اپنی حد تک تو انہوں نے سولی چڑھوا دیا. یہ بات دوسری، اللہ نے کیا کیا کہ انہیں اٹھا لیا اور ان کی جگہ اب آج ہمیں معلوم ہے کہ جس حواری نے غداری کر کے گرفتار کرایا تھا اسی کو سولی چڑھوایا. اور یہ انجیل برنباس میں موجود ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہماری کسی تفسیر میں نہیں ہے. ایونجیلیم برنابے اس نے وضاحت کی ہے ساری، اور میں سمجھتا ہوں صحیح بالکل کی ہے. نتیجہ یہ ہوا، یہ جو ہے نتیجہ آپ نوٹ کیجیے، یہ اہم نتیجہ جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس دن کے بعد سے راندہ درگاہ ہوئے، ملعون قرار پائے، مغضوب علیہم قرار پائے، اور ایول، شر، اس کا سب سے بڑے ایجنٹ اور عزازیل ابلیس کے سب سے بڑے مرید بن گئے. اس کے بعد سے دنیا میں جو شر آ رہا اجتماعی، اس کا جب آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو جا کر جو یہود تک ان کا سرا ملے گا. پورا فکر کی گمراہیاں، عمل کی گمراہیاں، اخلاقی گمراہیاں، تمام کا جو ہے سرا وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے طور پر سولی پر چڑھوا کر انہوں نے جو جرم عظیم کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ جو سزا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. یہاں تک کہ آج سے 1700 سال قبل، یہاں تک کہ آج سے 1850 سال قبل 70 عیسوی میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد ٹائٹس روبی نے ان کا قتل عام کیا ہے. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوا یروشلم میں. 1,33,000 ایک دن. 67,000 قیدی بنائے گئے. تمام عورتوں کو، خاص طور پر جوان عورتوں کو محفوظ کر لیا اپنی لوڑیوں کی حیثیت سے. ہیکل سلیمانی جو پہلے جو ہے نبوکدنصر نے برباد کیا تھا، پھر دوبارہ بنایا گیا تو اب ٹائٹس نے اس کو برباد کیا. آج تک برباد پڑا ہوا ہے. وہ ان کا خانہ کعبہ ہے جو سمجھئے کہ 70 عیسوی سے برباد ہوا پڑا ہوا ہے. صرف ایک دیوار ہے، ویسٹرن وال، وہ انٹیکٹ ہے، جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. رونے کے لیے، ماتم کے لیے وہاں جاتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، اپنا روتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں. وہ ہے نشانی صرف اس ٹیمپل کی. وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ہم تو مسجد کہیں گے اسے. حضرت سلیمان نے جسے بنایا مسجد تھی. اس کے بعد تعبیر ہوا، مکابی دور میں مسجد تھی، لیکن وہ گری پڑی ہے. اور اس دن سے ان کو نکال دیا گیا. فلسطین سے باہر نکل جاؤ، ڈائسپورا شروع ہو گیا پوری دنیا کے اندر منتشر. جہاں سینگ سمائے بھاگ جاؤ، فلسطین میں تمہارے کوئی جگہ نہیں ہے. اس وقت جو رومن تھے وہ بھی انہیں ستاتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہیں یہ پرسیکیوٹ کرتے تھے. لیکن آج سے 1700 سال قبل، یعنی سن 300 کچھ میں عیسوی میں، کانسٹنٹائن دی ایمپرر آف روم، جب اس نے عیسائیت قبول کی ہے، پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی. پورا یورپ عیسائی ہو گیا. اس کے بعد سے ان کے اوپر جو بار پڑنی شروع ہوئی ہے. موسٹ پرسیکیوٹڈ پیپل آن دی سرفیس آف دی ارتھ، خاص طور پر یورپ میں، کرسچن یورپ. انتہائی ان سے نفرت، شہروں میں داخلے کی پابندی، باہر رہو گھیٹوز کے اندر. شہر میں آنے کے لیے جیسے کہ کبھی 2 گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے، کہیں لگا ہوا ہے وہ کیا آپ اسے کہتے ہیں، خلافت کا نظام قائم کیا. یہ حضرت داؤد کی حکومت جو ہے کسی انسانی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں تھی، وہ ایک واقعہ تھا، اچانک ہوا ہے. یہ جو خلافت دی گئی تھی آدم کو، اس کا پہلا ظہور وہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اور کتنے بڑے رقبے پر خلافت الہی کا نظام قائم ہوا ہے. اور یہ جس تیزی کے ساتھ یہ بات بڑھ رہی تھی، نوٹ کر لیجئے، پوری دنیا اسی وقت خلافت کے تحت آ جاتی ہے. لیکن وہی یہودی، ان میں کا ایک شخص عبداللہ ابن سبا سامنے آتا ہے، اسلام کا لبادہ اٹھتا ہے، انٹرنل سیبوٹاج کرتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، قبائلی عصبیتوں کو بھڑکاتا ہے، حضرت علی کے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے، خلافت کا حق جو ہے بنو ہاشم کا قرار دیتا ہے. الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں. پھر 4 برس تک جنگ خانہ جنگی، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں تیروں سے ختم ہو گئے. تو وہ جو سیلاب جو تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے، سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب جو ہے رک گیا. اور گویا کہ
اس پورے معاملے کا ڈراپ سین جو ہے ذرا مؤخر ہو گیا کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین آئے اور نظام خلافت قائم ہو. لیکن یہی سے تاریخ نے ایک اور موڑ موڑا. میں اب ذرا جلدی میں پڑھنے کی بجائے میں بس اپنے عنوانات دے کر بات پوری کرتا ہوں. اور وہ تاریخ کیا تھی؟ حضور کے انتقال کے 80 برس بعد ہی مسلمان اندلس میں داخل ہوئے. اس وقت ہسپانیہ میں